ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال الله تعالى في موضع آخر فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة أو كما قال عليه السلام رواه الترمذي وأبو داود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور دوستو، تقریباً 4 ہفتہ قبل طلاق کے موضوع پر بات شروع کی گئی تھی، لیکن درمیان میں ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تھا. اس مہینے کی مناسبت سے اس موضوع کو لیا گیا تھا. چونکہ اس ہفتے بیان کیا تو بہت سارے لوگ پوچھنے لگے، تو اس سے میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے. جیسا کہ اس جمعہ کو سمجھایا گیا تھا کہ طلاق یہ ایک ایمرجنسی اور ایک ضرورت کی چیز ہے. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اصل کے اعتبار سے طلاق محظور، ممنوع اور ناجائز اور گناہ ہے منع، اور ضرورت کی وجہ سے طلاق جائز ہے. جس طرح مثال سے سمجھیے کہ سطر کا کھولنا، شرمگاہ کا کھولنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن شرمگاہ اور سطر جو کھولتے ہیں ضروری وجہ سے، بلا ضرورت کوئی بھی شریف انسان نہیں کھولتا. اسی طرح طلاق ایک ایمرجنسی چیز ہے کہ ایمرجنسی میں یہ دی جاتی ہے، بلا ضرورت نہیں دی جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرمائے ابغض الحلال اللہ الطلاق، کہ جتنے بھی حلال کام ہیں ان سب حلال کاموں میں سب سے زیادہ قابل نفرت، سب سے زیادہ قابل غصہ کا کام جو ہے یہ طلاق ہے. اللہ تعالی نکاح سے خوش ہوتے ہیں اور طلاق سے ناراض ہوتے ہیں، اور شیطان نکاح سے ناراض ہوتا ہے اور طلاق سے خوش ہوتا ہے. چنانچہ شیطان اللہ کے مقابلہ آرائی میں پانی کے تخت لگا کر کے بیٹھتا ہے، اور جو شیطان طلاق دلوا دیتا ہے اس کو گلے سے لگاتا اور کہتا ہے نیمر رجل انتا، کے کام کا مرد تو ہی ہے کہ طلاق دلوا دیا. چنانچہ اس کے اندر بہت سارے، میں بھی یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے تو صرف گناہ ہوتا ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے، اور گناہ کو حلال سمجھ کے کرے تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب کو حلال سمجھ کر کے پیے تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، اور ایک آدمی حرام سمجھ کر کے پیتا ہے تو گناہ کی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن جائے گا. اس مسئلے میں غیروں کی جو سازش ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے اور بغیر حلالہ کے رکھو یہ حلال ہے، تو میرے دوستو ایسے لوگ ایمان ان کا خطرہ میں پڑ گیا. اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ 3 طلاق کے حلالے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ شاید میں امتحان بھی لوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں کہ سورہ بقرہ 229 کے اندر 3 طلاق اور 229 کے اندر 3 طلاق، 230 کے اندر حلالے کا حکم موجود ہے. جو یہ اس طریقے سے بکواس بازی کرتے ہیں. اور اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 801 کے اندر 3 طلاق 3 ہوتی ہے اور حلالے کا حکم موجود ہے.
تو میرے دوستو اس پر انشاءاللہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، اس پر آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی. لیکن کچھ مسئلے لوگوں نے میرے پاس فون کیا کہ ہم لوگ اب تک غلطی میں تھے. ایک صاحب فون کیے کہ ہم نے کیا تھا اور بغیر نکاح کے یہ نکاح کیا تھا اور میری بیوی کو مالدار لڑکا ملا تو وہ بغیر طلاق لیے ہوئے نکاح کر لی تو نکاح ہوگا یا نہیں؟ تو میرے دوستو جس طریقے سے ماں بہن سے نکاح ناجائز کبھی نکاح نہیں ہوتا ہے، اسی طرح دوسری کی بیوی کو جب تک کہ طلاق نہیں دی جائے گی، خلا کے ذریعے ہو، طلاق کے ذریعے ہو یا وفات کے ذریعے عدت گزار کر کے جب تک کہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں کر سکتی ہے. ایک مرد تو کئی 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت بغیر پہلے مرد سے طلاق لیے ہوئے دوسرے مرد سے نکاح کر ہی نہیں سکتی ہے، نکاح جائز ہی نہیں ہوگا. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ترمذی اور ابو داؤد دونوں کے اندر یہ موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیز ایسی ہے کہ حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. یعنی 3 کام ایسے ہیں کہ دل سے کریں، یقین کے ساتھ کریں، حقیقت میں کریں تو بھی وہ کام ہو جائے گا، اور مذاق میں کریں، بغیر ارادہ کے کریں تو بھی وہ کام ہو جائے گا. ایک ان میں سے النکاح، دوسرا الطلاق، تیسرا الرجعہ رجوع. یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور 2 گواہ موجود ہیں اور مذاق میں صرف کہہ دیا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، لڑکی بولی کہ میں قبول کر لی اور 2 گواہ سن لیے، تو جس طرح ابھی ایک مولانا صاحب خطبہ دے کر کے مسنون طریقے سے نکاح پڑھاتے ہیں، میاں بیوی ہو گئے، اسی طریقے سے وہ بھی میاں بیوی ہو گئے. جب تک کہ وہ لڑکا طلاق نہیں دے گا دوسری جگہ اس لڑکی کے نکاح حرام ہوگا. اگر ہو گیا نکاح تو زندگی بھر زناکاری ہوگی اور اولاد بھی حرام کے ہوں گے. تو اس لیے اگر وہ صاحب یہاں موجود ہوں تو یہ مسئلہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے تو یہ بتانا ہے کہ چونکہ شہر ہے بہت سارے واقعات ہوتے ہوں گے. اس فون کے ذریعے بتایا گیا کہ ہم لوگوں کے سامنے اوپن کر کے ظاہر کر کے نکاح نہیں کیے تھے، خفیہ طریقے سے نکاح کر لیے تھے، گھر والے بھی راضی تھے. لیکن مالدار لڑکا کے ملنے کی وجہ سے وہ دوسری جگہ نکاح کیا اور میں طلاق بھی نہیں دیا اور میں بعد میں طلاق دیا تو اس کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے بتا دیا کہ نکاح نہیں ہوا. اب اس کو جا کر کے دوبارہ نکاح کرنے بولیے، ورنہ زندگی بھر زناکاری حرام کاری ہوگی اور جتنی بھی اولاد ہوں گی وہ سب کے سب حرامی نسل کے ہوں گی. یہ مسئلہ کو یاد رکھیے کہ حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. آپ چاہے یہ جو آج غیر مسلم لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ مسلم بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو شوہر دے دے، اس طرح تو ہم نہیں مانیں گے. آپ کو اتنی مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، وہ فرما کر گئے ہیں اللہ کی رحم اور اللہ کے رسول کی رحمت ہمارے لیے کافی ہے. آپ غیر مسلموں کی نوازش ہمارے مسئلے کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے. مذاق میں دے، حقیقت میں دے، غصہ میں دے، جس طریقے سے بھی نکاح کرے، طلاق دے، ہر حال کے اندر ہوگا. یہ نبی کا فتویٰ ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیز ایسی ہے کہ حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. اس لیے اگر کالج میں لڑکا نوجوان اس طرح کر لیے ہیں اور اس کی شادی ہوئی بغیر طلاق دیے ہوئے تو اس مسئلے کو سمجھیں کہ اگر نکاح ہو گیا تو جب تک کہ پہلے مرد سے طلاق کے ذریعے نکاح نہیں توڑا جائے گا تب یا خلا کے ذریعے جس طریقے سے بھی ہو یا موت ہو جائے اس کی عدت کے گزارنے کے بعد، اور عدت کے اندر بھی نکاح کے اندر رہتی ہے. بہت سارے لوگ جو حلالہ کراتے ہیں اور ایک دن کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر دیے تو وہ حلالہ نہیں ہوا. عدت کے اندر من وجہ ایک طریقے سے نکاح کا رشتہ باقی رہتا ہے.
تو یہ تو طلاق کے بارے میں، یہ نکاح کے بارے میں ہوا۔ اسی طرح طلاق کہ آج تک میرے سے کوئی آدمی نہیں بیان کیا کہ ہم لوگ دونوں میاں بیوی خوش رہتے ہیں اور خوش و خرم تھے اور طلاق دیے ہیں۔ جتنے بھی مسئلہ پوچھنے آئے سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، غصہ میں تھے، اس طریقے سے کہہ دیے۔ آج تک میرے پاس کوئی بھی نہیں، اور آپ لوگ بھی ایک بھی آدمی بتا دیجئے کہ ہنسی خوشی میں کوئی طلاق دیا ہو۔ عام طور پر یہ بیوقوفی ہے۔ قرآن پاک نے حل بیان کیا، واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو فعظوہن، تو سب سے پہلے بیوی کو سمجھاؤ۔ پہلا اسٹیپ ہے بیوی کو سمجھانا، ان کو نصیحت کرو کہ شوہر کا یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اس سے بھی نہ مانے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو بستر ان سے الگ کر دو، ان سے الگ ہو کر کے سوو۔ اگر لڑکی کے اندر غیرت ہوگی تو اتنی ہی سزا سے سدھر جائے گی۔ اس سے بھی نہ مانے وَضْرِبُوهُنَّ، تو مارو۔ مارو کا مطلب ڈنڈا سے نہیں کہ مفتی صاحب مارنے بولے ہیں تو کیا خوب ماریے جا کر کے کہ لڑائی ہو گئی ہے، تو ہلکا مار کہ جس سے چوٹ نہ پہنچے۔ اس سے بھی نہ ہو تو صلح کرائیں لڑکے کی طرف سے ایک اور لڑکی کی طرف سے۔ یہ چاروں مسئلے سے سدھار نہ ہو اور زندگی سدھرنے کی یہ صورت کوئی نظر نہیں آ رہی، تب ایمرجنسی کے اندر طلاق ہے۔ اب لوگ ڈائریکٹ سیدھے طلاقی سے وار کرتے ہیں اور تینوں سے وار کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ الطلاق مرتان، کہ جو خطبے میں نے جو تلاوت کی آیت کریمہ کہ جاہل عرب یہ اسلام سے پہلے لوگ طلاق دیتے تھے، عدت گزرنے سے پہلے پھر کیا ہے نکاح میں لے لیتے تھے، نہ صحیح سے رکھتے تھے نہ چھوڑتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ اگر طلاق دے کر کے واپس لینا ہے، رجعت کے معنی ہوتا ہے ریٹرن کرنا، واپس لینا، کہ تم کو ایک طلاق رجعی دیے پھر نکاح میں واپس لے لیے تو 2 ہی بار کی اجازت ہے، بار بار نہیں۔ اگر 3 بار دے دیے تو اب کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، طلاق دینے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر ضرورت ہو تو، کہ طلاق ایک ایمرجنسی کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، کہ جس طریقے سے جسم کے اندر نعوذ باللہ کینسر ہو جائے اور اس عضو کو کاٹا نہ جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، اسی طرح میاں بیوی کی طبیعت میل نہیں کھائی، زندگی بھر ان کی زندگی جہنم بن جائے گی، تو شریعت نے اجازت دی کہ تمہاری زندگی بقیہ صحیح سے گزرے تو علیحدگی کے لیے تم طلاق دے سکتے ہو۔ اور جس طرح عورت پہلے حرام تھی لیکن ایجاب اور قبول سے پہلے حلال ہو گئی، اسی طرح طلاق کے ذریعے دوبارہ پھر حرام ہو جائے گی۔ جس بول سے اللہ نے عورت کو حلال کیا تھا، اسی زبان کی طاقت سے اللہ تبارک تعالیٰ پھر بیوی کو حرام کر دیں گے۔ انسان کے بول کا بڑا دخل ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، اسی زبان سے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے اور اسی زبان سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کہ بول کا کچھ اثر نہیں ہے، سارا اثر تو بول کا ہے۔ ایک آدمی سے محبت سے بات کیجئے، دیکھیے اثر کچھ اور ہوگا، اور گالی دیجئے اس کا اثر کچھ اور ہوگا، تو اسی بول کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے مسائل ہیں، میں سوچ رہا ہوں اسی پر بیان کروں۔ دوبارہ یہ قرآن کریم نے زمانے جاہلیت کے ظلم کو توڑنے کے لیے کہ مرد نہ صحیح سے رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے تو الطلاق مرتان، رکھنا ہے تو 2 مرتبہ دے کر کے طلاق رجعی واپس لے لو، اب تیسرے مرتبہ کے بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، دوسرے مرد سے حلالہ کروانا پڑے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، طلاق دینے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے تو بیوی جدا ہوگی ہی نہیں۔ یہ بھی غلط سوچ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک طلاق رجعی دے دیا، کہ کوئی آدمی بیوی کو ایک طلاق رجعی دے دیا اور طلاق رجعی دینے کے بعد عدت گزر گئی، تو عدت گزرنے کے بعد
وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اس لیے اگر نعوذ باللہ آپ لوگ خاموش رہیں، اس لیے طلاق اگر نعوذ باللہ دینے کی ضرورت بھی پڑی تو ایک طلاق رجعی دی جائے. ایک طلاق رجعی دینے کے بعد اگر وہ عورت زیادہ عمر والی ہے، ایم سی بند ہے تو 3 مہینہ، اور ایم سی والی جوان عورت ہے تو 3 ایم سی کے بعد عدت گزر گئی. اب اگر اسی مرد سے نکاح کرنا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ. اور اگر وہ چاہے تو ایک طلاق دینے کے بعد دوسرے مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور وہ دوسرے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی. تو یہ ذہن میں مسئلہ رہے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے اس وقت تک دوسرے مرد کے لیے یہ دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ غلط سوچ ہے، غلط، یہ نادانی ہے. یہ بھی سمجھ لیے کہ جس طرح 3 طلاق دینے سے اور عدت گزرنے کے بعد وہ عورت دوسرے مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد دوسرے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی. اور ایک ہی طلاق دینی چاہیے. فائدہ کیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد جب بچوں کی پرورش کا مسئلہ آتا ہے تو جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے تو دونوں پچھتاتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک طلاق دے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے مرد سے حلالہ نہیں کروانا پڑے گا. ایک طلاق ختم ہو گئی، اب 2 طلاق اس کے ہاتھ میں باقی رہے گی. اور اس طرح سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک طلاق رجعی دینے کے بعد، اچھا ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ ایک صاحب طلاق دے دیے اور عدت گزر گئی اور عدت گزرنے کے بعد بغیر نکاح کے رکھ لیے تو یہ بھی حرام کاری اور زنا کاری ہوگی. یہ طلاق عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق کو رجعی، 2 طلاق کو بائن اور 3 طلاق کو مغلظہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے. طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں کہ صاف اور کلیئر لفظوں میں طلاق دی جائے کہ کوئی مرد کہے کہ جاؤ میں نے تم کو طلاق دے دیا ایک، تو یہ اس کے اندر یہ اختیار ہوتا ہے کہ عدت کے اندر لوٹا لے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں، نئے نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی. یا کوئی 2 طلاق دے دے، 2 طلاق صاف دے دے تو یہ 2 طلاق رجعی ہوا. تو اس کو کہتے ہیں صاف لفظوں میں طلاق دینا اور پھر لوٹا لینا، یہ ہے طلاق رجعی. اور بائن کہتے ہیں کہ کلیئر لفظوں میں نہیں بلکہ کنایا الفاظ کے ذریعے کہ جاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا، جاؤ میں نے تم کو ایک طلاق بائن دے دیا، کوئی اس طرح کہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق بائن. طلاق بائن کے اندر اور طلاق رجعی کے اندر عدت گزر جائے تو دونوں کے اندر سیم مسئلہ ہے کہ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ. پہلے جس مہر سے نکاح ہوا تھا وہ مہر تو دینا پڑے گا. اگر ایک طلاق یا 2 طلاق رجعی دیا ہے، عدت گزر گئی، نیا نکاح ہے تو پھر سے نیا مہر دینا پڑے گا. یا ایک طلاق بائن کوئی دے دیا اور طلاق بائن میں چاہے عدت کے اندر کوئی نکاح کرے یا عدت کے بعد نکاح کرے، اپنے شوہر، اگر شوہر سے بھی نکاح کرنا ہو تو عدت کے اندر کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، تو وہاں بھی نیا مہر کا ہونا ضروری ہے. اور 2 طلاق بائن کے بعد یا 2 طلاق رجعی کے بعد 3 طلاق دے دیا، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ. قرآن کریم نے بیان کیا فلا تحل له حتى تنكح ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، کہ 3 طلاق چاہے 2 رجعی کی شکل میں دیا ہو یا بائن کی شکل میں دیا ہو، اب دوسرے مرد سے حلالہ کے بغیر اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی آدمی ایک طلاق رجعی دیا ہے اور عدت 3 ایم سی یا 3 مہینہ گزر گیا، اب صرف یہ بولنے سے کہ میں نکاح میں واپس لیتا ہوں حلال بیوی نہیں ہوگی. یا اب تو جس طریقے سے
کوئی طلاق بائن دے دے یا طلاق مغلظہ دے دے نئے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی اب نئے نکاح کی ضرورت پڑے گی۔ تو دو مسئلے میں جو یہاں عام طور پر بعض لوگ گڑبڑی کر رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد چپکے سے نکاح کیے بغیر طلاق کے دوسرا مرد سے نکاح ہوا، یہ بھی صحیح نہیں۔ پہلے مرد سے نکاح توڑوانا پڑے گا، پھر جا کر کے دوسرے مرد سے نکاح ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایک طلاق دیا ہو یا دو طلاق اور عدت گزر گئی تو اس بیوی سے نئے حلالہ نہیں کرنا پڑے گا، حلالہ کرنا پڑتا ہے 3 طلاق کے دینے کے بعد، اور 2 طلاق دیا ہو تو حلالہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بغیر حلالہ کے بیوی حلال ہو جائے گی۔ لیکن عدت گزر گئی ہو تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی عام طور پر لوگ گڑبڑی کرتے ہیں کہ کوئی شرطیہ طلاق لگا دیتا ہے کہ اگر تم میکے گئی تو نعوذ باللہ 3 طلاق، تم اس سے بات کی تو 3 طلاق یا 1 طلاق 2 طلاق جتنا بھی کہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جاؤ تم بات کرو۔ تو دیکھیے 2 چیز یہاں پر اس مسئلے میں یہ فرق سمجھیے گا۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم فلاں سے بات کی یا میری اجازت کے بغیر فلاں جگہ گئی، تو اب 3 طلاق یا جو بھی لگائے تو اگر اجازت کے بغیر جائے گی تب طلاق ہوگی، لیکن میری اجازت کا شرط بیچ میں نہیں لگایا، بالکل کلیئر کٹ کہا کہ اگر تم فلاں جگہ گئی، فلاں سے بات کی، فلاں کام کی تو اتنی طلاق۔ تو یہ مسئلہ سمجھئے کہ اگر شوہر بعد میں اجازت بھی دے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ غور سے سمجھئے گا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تم فلاں کام کی، فلاں جگہ گئی اور اجازت کی شرط نہیں لگایا، صرف مطلق اور یہ کہہ دیا کہ تم یہ کام کی، اس سے بات کی، فلاں جگہ گئی، یہ کپڑا پہنی، یہ چیز کھائی تو تم کو 3 طلاق یا 1 طلاق، اور بعد میں اجازت بھی شوہر دے دے کہ میرے طرف سے اجازت ہے، تم میکے جا سکتی ہو، اس سے بات کر سکتی ہو، یہ چیز پہن سکتی ہو، تو اجازت دینے کے باوجود بھی طلاق ہو جائے گی۔ یہ شرط بمنزل قسم کے یعنی قسم کے درجے میں ہو جاتا ہے کہ جس طرح قسم کھانے کے بعد وہ چیز لاگو ہو کر کے رہتی ہے، اسی طرح یہاں پر یہ لاگو ہو کر کے رہے۔ اور اگر یہ کہا ہو کہ تم میرے اجازت کے بغیر کی ہے اور شوہر کہے کہ ہاں جاؤ میں اجازت دیتا ہوں، تب طلاق نہیں ہوگی۔ اب اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ نعوذ باللہ بہت لوگ ابھی کئی میرے پاس یہ مسئلے آئے ہوئے ہیں، ابھی ایک مسئلہ لٹکا ہوا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی میکے میں تھی، شوہر نے کہہ دیا کہ اگر تم میرے گھر آئی تو 3 طلاق۔ اب جب بعد میں ہوش آیا کہ بیوی تو بہرحال اپنے شوہر کے گھر رہے گی ہی، تو اب کیا ہے، تو اس کا مسئلہ بھی سن لیجیے حل۔ اس کو اصطلاح فقہا میں حیلہ تنجیز کہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ کسی آدمی سے ایسی غلطی ہو جائے اور ایسی بے وقوفی کا کام کر جائے تو اس کا حل کیا ہے، سنیے حل۔ اگر کوئی مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کہ تم اس کمرے میں داخل ہوئی تو 3 طلاق، اگر کوئی آدمی 1 طلاق کہا ہے تو بہرحال تو اس کو کروا دیجئے کہ اگر تم گھر گئی تو 1 طلاق، تو اس کو کروا دیجئے، 1 طلاق ہو جائے گی، 2 طلاق ہاتھ میں رہے گا۔ لیکن اگر 3 طلاق کی شرط لگا دیا ہو اور بیوی کو بچانا بھی ہو تو اس کا حل سنیے کہ اگر کوئی آدمی، جیسے ایک میرے دوست تھی، یہ کہہ دیا بیوی کو کہ اگر تم مجھ سے بات کرے گی تو تم کو 3 طلاق۔ اب بعد میں دونوں میاں بیوی رو رہے تھے تو ان کا حل کرنا پڑا مجھے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو 1 طلاق بائن دے دے۔ اگر نعوذ باللہ ایسی بے وقوفی، حماقت، گدھا پن کا کام کیا ہو کہ تم اس سے بات کی، گھر میں گئی تو 3 طلاق، اور بیوی کو چھوڑنا نہیں ہے، بچانا ہے، تو یہ حیلہ سمجھیے اور یہ مسئلہ سمجھیے کہ بیوی کو 1 طلاق بائن دلوا دیجیے۔ 1 طلاق بائن دینے کے بعد
جب عدت گزر جائے گی، چاہے 3 MC ہو یا 3 مہینہ ہو، عدت گزرنے کے بعد پھر وہ کام کرے گی کہ گھر میں داخل ہو جائے گی، میکے چلی جائے گی، شوہر سے بات کر لے گی. تو اب چونکہ طلاق بائن دینے کے بعد اور عدت گزرنے کے بعد اب بیوی اس کی نہیں رہی. عدت گزرنے کے بعد اب اس کے نکاح کے اندر وہ باقی نہیں رہی. اب جو قسم دیا تھا، شرط لگایا تھا، تو وہ شرط پوری ہو رہی ہے اور نکاح سے بھی نکل گئی ہے. اس لیے قسم بھی پوری ہو گئی اور ایک طلاق بھی واقع ہو گئی. اب اس کے 2 طلاق باقی رہے گی. عدت گزرنے کے بعد اس شرطیہ کام کو کرائے گا اور کرانے کے بعد پھر اب نئے سرے سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کرے گا. یہ بچنے کا طریقہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ یہ جو ہے کہ کوئی آدمی جو اگر اجازت کی شرط لگایا ہو کہ تم میرے اجازت کے بغیر کیے تو طلاق، تو اجازت دے دینے سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن عام طور پر لوگ بولتے نہیں ہیں کہ اگر تم میکے گئی تو 3 طلاق. اب یہ بیوقوفی کا کام کر چکا ہو تو ایک طلاق بائن دے، اور ایک طلاق بائن دینے کے بعد جب عدت گزر جائے گی تو وہ کام کر لے گی اور پھر نئے سرے سے نکاح ہوگا. تو اب 2 طلاق اس کے ہاتھ میں باقی رہے گی. یہ بھی یہ عام طور پر لوگ غلطی دیہاتوں میں بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور یہ مسئلے آتے ہیں. شہر میں بھی ہوتا ہوگا ایسا. اس لیے اس مسئلے کو صحیح سے سمجھیے کہ اگر ایسی غلطی ہو تو اس کی یہ شکل ہے. اگر وہ حمل سے ہو تو بچے کی پیدائش سے اس کی عدت گزرے گی. MC والی عورت ہو تو 3 MC کے ذریعے، زیادہ عمر کی ہو تو 3 مہینے کے ذریعے. اس طریقے سے عدت گزار کر کے پھر نئے سرے سے نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ. اور یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ جب آدمی طلاق دے دیتا ہے، یہ 3 طلاق دے دیا، تو حلالہ کے اندر پھر اب لوگ پشو پیش کرتے ہیں کہ ہم حلالہ کیسے کرائیں. حلالہ کے اندر عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی کی بے عزتی ہے. اور تو میرے دوستو یہ ذہن میں رہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد اب وہ اس کی بیوی رہی ہی نہیں. شرم تو اس وقت آتی کہ کیا ہے جب اس کی بیوی رہتی اور بیوی ہونے کی حالت میں دوسرے مرد سے نکاح کرتی تو یہ شرم کی بات تھی. یعنی بہرحال یہ اس کا جواب بھی میں نقل کیا تھا کہ بعض لوگ جو حلالہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور بعض رانچی کے اندر یہ ایسے لڑکے گھومتے ہیں اور لوگوں کو ذہن سازی کرتے ہیں کہ سورہ طلاق کے اندر 3 طلاق کا کہاں حکم ہے. تو میں بیان کیا کہ ہمارا ایمان پورے قرآن کے اوپر ہے، صرف سورہ طلاق کے اوپر نہیں ہے. قرآن میں سورہ طلاق ہی، یہ قرآن میں اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ فلاں صورت میں یہ مسئلہ آئے گا تو اس کو مانیں گے اور اس صورت کے علاوہ دوسری جگہ آئے گا تو نہیں مانیں گے. یہ گمراہی کی بات ہے. دوبارہ وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو لڑکے نکاح کیے اور بغیر نکاح کیے، بغیر طلاق کیے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کر لیے، وہ بھی حرام کاری کے اندر ہیں. یا جو مرد ایک طلاق رجعی دیا تھا اور عدت گزر گئی اور بغیر نکاح کیے ہوئے اپنے دوبارہ رکھ لیا تو حرام کاری ہوگی. اس کو دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا. 2 مرد کو اور ایک کسی کو نکاح پڑھوانے والے کو لے آئے، نکاح کروائے، مجمع لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور ایک مسئلہ حلالے کے بارے میں، حلالے کے بارے میں جو عام طور پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ بڑی ذلت کی چیز ہے حلالہ کرنا. تو میرے دوستو جس طریقے سے کپڑا ناپاک ہو جائے تو بغیر پاک کیے ہوئے اس کو پہننا حلال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ طلاق دینے سے منع کیے ہیں. اچھا، اس کا بھی جواب دیا گیا تھا کہ یہ غلط ہے اسلام کے اندر. تو دیکھیے ایک چیز غلط ہوتی ہے لیکن غلط کام کرنے سے وہ کام ہو جاتا ہے.
جیسے شریعت میں قتل کرنا، گولی مارنا منع ہے، لیکن بتائیے کہ جتنے بھی گنڈے مارتے ہیں گولی، اس کی جان نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے؟ یہ تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ یہ ناجائز مار رہا ہے گولی تو ناجائز گولی مار رہا ہے اس لیے جان نہیں نکلیں گے، جان ہم اس کے جسم کے اندر باقی رہیں گے۔ تو ایک کام کا ناجائز ہونا الگ چیز ہے اور ناجائز کام کرنے سے ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو شریعت نے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کر دیا تو وہ کام ہو کر کے رہے گا۔ تو اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رہے کہ حلالہ کے بارے میں جو میڈیا والے اتنا اسلام پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالے، یہ ان کی جہالت ہے، قرآن اور حدیث سے ناسمجھی ہے۔ اور جیسا کہ اس جمعہ میں نے آیت یاد دلایا تھا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کے اندر حلالے کا حکم موجود ہے، اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 801 کے اندر حلالے کا حکم موجود ہے۔ جب اللہ اور رسول حلالہ کا حکم جاری کر چکے ہیں تو اب لکم دینکم ولی دین، ہم تو اپنے اللہ اور رسول کے فرمان کو مانیں گے۔ اب حلالے پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ دوسرے مرد سے نکاح کرتے ہیں، تو دیکھیے اگر کوئی عورت کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچے کے باپ ہی سے نکاح کرے، جس صورت میں حلالہ ہو رہا ہے اس صورت میں اس مرد کی وہ بیوی ہے ہی نہیں۔ اور قرآن کے اندر عام اعلان ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو لوگ بغیر نکاح کے ہیں، وہ لوگ بغیر جو نکاح کے ہیں ان کا نکاح کراؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اب اگر وہ عورت جس کی عدت گزر گئی اور دوسرے مرد سے نکاح کی تو اب اس کی بیوی ہے ہی نہیں۔ جس طرح ایک غیر عورت غیر مرد آسانی سے نکاح کر سکتے ہیں، اسی طرح ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت آسانی سے نکاح کر رہے ہیں، اس کے اندر تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ مرد بھی چھوڑ دیا تو مرد اگر چھوڑ دیا تو اب اس کو اختیار ہے کہ اپنے والد اپنے بچوں کے والد سے بھی دوبارہ نکاح کر لے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک حدیث جو یہ پیش کرتی ہے کہ ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر غالباً یہ روایت محللہ والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے مرد اور جس کے لیے حلالہ کرایا جائے اس کے لیے دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ حلالہ نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی میں دے دیا تھا، لیکن پھر دوبارہ جواب دیتا ہوں کہ بہت سارے نئے لوگ آئے ہوں گے۔ جس حدیث کو نقل کیا ہے اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد مشکات شریف کے حاشیے میں جواب دیا ہے کہ لعنت یہ اس وقت ہے جبکہ غلط طریقے سے حلالہ ہو، شوہر یہ شرط لگائے یا شوہر کے گھر والے یہ شرط لگائیں کہ ایک رات کے بعد فوراً میری بیوی کو چھوڑ دینا ہوگا، تو یہ ایک گھٹیا پن ہے، جانور کی طرح کام ہو رہا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، رسول کی امت ہیں، یہ جانوروں کی طرح ایک انسان گھٹیا پن پر اتر گیا ہے۔ غلط طریقے سے حلالہ کرانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن اسی حاشیے کے اندر جواب دیا کہ اگر لقصد الاصلاح فماجور بقصد الاصلاح، کہ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ ان میاں بیوی کی زندگی اجڑ گئی، بچوں کی زندگی ویران ہو گئی، اب اگر ہم حلالہ کر لیتے ہیں دوبارہ یہ پھر سے میاں بیوی ہو جائیں گے، بچوں کی زندگی آباد ہو جائے گی، ماجور، تو ایسے آدمی کو لعنت نہیں، گناہ نہیں، بلکہ الٹا ثواب ملے گا۔ جیسے مسجد کو کوئی آدمی توڑے تو گناہ ملے گا، لیکن مسجد کو شہید کر کے نئے سرے سے بنائے تو اس کو الٹا ثواب ملے گا۔ الامور بمقاصدها، کہ نیت کی وجہ سے کام کے ثواب بدل جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، کہ جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ گویا شرک کیا، اور جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ تو ایک میں مثال دیا
کہ نیت کی وجہ سے یہ جو حدیث میں جو آیا ہے کہ لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر، غلط طریقے سے حلالہ ہو کہ ایک ہی رات میں چھوڑنا پڑے گا، بعض لوگ سگنیچر لے لیتے ہیں کہ ایک رات میں چھوڑنا پڑے گا، اور بعض لوگ لاٹھی لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ میری بیوی کو چھوڑو، اگر یہ غلط طریقے سے ہو تب تو یہ لعنت ہے کہ ایک اشرف المخلوقات، اور نکاح کا مقصد جو تھا کہ وہ دوام کے ساتھ اور پابندی اور ریگولر رہے۔ چنانچہ میرے دوستو نکاح بڑی محترم شان عبادت ہے۔ جنت میں ماں باپ کا رشتہ نہیں چلا، بلکہ جنت میں نکاح اور میاں بیوی کا رشتہ چلا، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کوئی عبادت جنت میں نہیں رہے گی۔ لیست لنا عبادت شرعت من عہد آدم الی الآن ثم تستمر فی الجنہ الا الایمان والنکاح، کہ جنت میں صرف ایمان اور نکاح کی عبادت باقی رہے گی۔ تو نکاح یہ بڑا محترم شان ہے، اور یہ ہمیشگی کے لیے موت تک نبھانے کی غرض سے ہونی چاہیے۔ غلط نیت سے اور غلط طریقے سے جو یہ حلالہ ہو رہا ہے، اس پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن اگر بہت سارے مرد ایسے بھی ہیں اور میاں بیوی ایسے ہیں، حلالہ ہوا، حلالہ ہونے کے بعد دونوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے اچھے سے ہیں، میرا شوہر سے یہ شوہر، پہلے شوہر سے یہ شوہر اچھا ہے، بہت سارے عورتیں نہیں چھوٹتی ہیں اور اسی کی یہاں رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر جو مرد کہ میاں بیوی کی زندگی اجڑ گئی، بچوں کی زندگی ویران ہو گئی، ان بچوں کی زندگی آباد کرنے کے لیے اور میاں بیوی کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہو، تو پھر حدیث میں جو آیا ہے لعنت، یہ لعنت نہیں ہوگا بلکہ معجور بقصد الاصلاح، اور اصلاح کی غرض سے اگر یہ حلالہ ہو تو اللہ الٹا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں کہ یہ پھر سے میں بہت سارے بات میں لوگ آئے کہ جو لوگ ایک طلاق دیتے ہیں، طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اگر دینا ہو 5ویں نمبر پر ہے، پہلا نمبر نصیحت کیجئے، دوسرا نمبر بستر الگ کیجئے، تیسرے نمبر پر ان کو ہلکا مار ماریے، چوتھے نمبر پر میاں بیوی کے دونوں رشتہ دار جمع ہو کر کے ان کے بیچ جو ناچاقی ان کو سمجھائے، اور اگر اس پر بھی متفق ہو گئے کہ اب میاں بیوی میں زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایمرجنسی کی حالت میں یہ طلاق ہے۔ ایمرجنسی، آپ لوگ اے سی میں سفر کرتے کیا سب آدمی کودنے لگتے ہیں ایمرجنسی سے؟ ارے ایمرجنسی تو ایمرجنسی کے لیے ہے۔ تو طلاق یہ ضرورت کی وجہ سے کہ جس طرح سطر ضرورت کے وقت کھولی جاتی ہے، اسی طرح بقیہ زندگی کو گزارنے کے لیے یہ طلاق مقرر کی گئی ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے دے، اور ایک طلاق دینے کے بعد جب اس کی عدت گزر جائے گی تو اب دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور ان میاں بیوی کو ہوش آ گیا تو یہ پھر سے نکاح کر سکتے ہیں، حلالہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیوی کو جدا کرنے کے لیے تینوں طلاق دینا ضروری نہیں ہے، ایک طلاق سے بیوی جدا ہو جائے گی، اگر ایک طلاق دے دے رجعی اور عدت گزر جائے تو دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا، ایک ساتھی میرا یہ بھی پوچھے کہ اگر ایک طلاق دے دیے اور پھر دوسرے مرد سے نکاح ہو گیا، پھر وہ چھوڑ دیا، پھر اس کے پاس واپس آ گئی، تو تینوں طلاق کا مالک رہے گا یا 2 طلاق کا؟ تو فتاوی عالمگیری میں مطالعہ کر رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے، تو اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس طرح 3 طلاق دینے کے بعد دوسرے مرد سے حلالہ ہوتا ہے، دوبارہ نکاح ہو تو 3 طلاق کے اختیار دوبارہ واپس ملتی ہے، اسی طریقے سے دوبارہ اس کو پھر 3 طلاق کا اختیار مل جائے گا۔ دوبارہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیا جائے، من دوبارہ کا دونوں کا مل جائے تو دوبارہ نکاح کر لے، ورنہ وہ عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر اور نہیں تینوں دینا ہے تو تینوں دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق ایسی پاکی، جب عورت پاکی کی حالت میں ہوتی ہے، ناپاکی کے دن گزر جائے تو اس میں ہم بستری نہ کرے، صحبت نہ کرے، ایک طلاق دے دے،
پھر دوسری MC گزر جائے پاکی آ جائے پھر دوسری طلاق دے دے، پھر تیسری تو پاکی آ جائے تیسری طلاق دے دے. یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے. ایک مرتبہ میں طلاق دینا یہ اللہ کو بڑا ناپسندیدہ ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، حرام ہے. اس طریقے سے طلاق اگر لوگ دیں گے تو نہ حلالہ کا مسئلہ آئے گا. ایک طلاق دیں گے تو یہ پتہ نہیں کیا جنون ہو گیا ہے کہ ڈائریکٹ تینوں، ارے جہاں ایک گولی سے کام چل سکتا ہو، 1 لاکھ سے جہاں کام چل سکتا ہو، آپ لوگ کپڑا خریدنے جائیں 1 لاکھ میں ہو جاتا ہے تو 3 لاکھ کیوں خرچ کریں؟ جب ایک طلاق سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یہ کیا بے وقوفی ہے کہ لوگ 3 طلاق دیں. تو یہ بیان آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھے، اپنے دوستوں کو بتائیں. اور یہ میرا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، مفتی عزیر کر کے یوٹیوب میں کھولیں گے تو یہ سارا بیان آپ کو مل جائے گا. تو چونکہ یہ شہر میں نے یہ 1 مہینہ قبل جو کیا تھا بہت سارے فون آئے تو میں نے سوچا کہ اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، اس لیے میں نے ان مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ ہم لوگوں کو صحیح شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک مسئلہ جو باقی رہ گیا کہ جو گمراہی پھیلائے ہیں کہ 3 طلاق 1 طلاق ہوتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے اور دیگر کتابوں کی حدیث سے اگلے ہفتہ میں ثابت کروں گا کہ جب اللہ کے رسول 3 طلاق کو 3 مانے ہیں تو میں اپنے نبی کے فتویٰ مانوں گا. اور غیروں کی جو دشمنان اسلام ہیں نبی کے دین میں جو تحریف کر رہے ہیں ان کا فتویٰ نہیں مانوں گا. اس مسئلے پر آئندہ جمعہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.